الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے اور اڈیالہ جیل کے ایک قیدی نے اور بھکر جیل کے ایک قیدی نے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو خط لکھا تھا، اور یہ الگ الگ خط لکھے گئے تھے، اور جیل کے اندر جس طریقے سے بڑے بڑے مافیاز، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور غریب کا جیلوں کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، غیر انسانی ان کے ساتھ رویہ اور سلوک رکھا جاتا ہے، اس پر یہ خطوط لکھے گئے تھے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، اور ان خطوط کی بنیاد پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کیسز ان کو بطور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس کیا تھا، جس پر آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ ایک قیدی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اڈیالہ جیل سے 62 قیدیوں سے متعلق لکھے گئے خط پر آج سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ وزراء اور ججز بھی اگر 2-3 دن جیل میں رہیں تو انہیں مشکلات کا اندازہ ہوگا کہ جیل کے اندر جو قیدی ہیں ان کو کتنی مشکلات ہیں، اور عدالت نے کہا کہ کیوں نہ میڈیا کو جیلوں میں قیدیوں تک رسائی دی جائے تاکہ انفارمیشن سامنے آئے کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب کی جو یہ ریمارکس ہیں یا جو آج کی سماعت ہے یا جو فیصلہ ہے، یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ سندھ میں شاہ زیب قتل کیس کا جو مرکزی ملزم ہے شاہ رخ جوتوئی، جس طریقے سے اس نے درندگی کی ہے اور 8 ماہ سے وہ جیل کے باہر تھا، اور وہ صرف جیل کے باہر نہیں تھا، ایک پرائیویٹ میڈیکل ہاسپٹل میں تھا، اس ہاسپٹل کا افتتاح بھی اور اس ہاسپٹل کو بنانے والا بھی شاہ رخ جوتوئی کا باپ تھا۔ ایک بنگلے میں اس نے ایک ہاسپٹل بنایا، اس کا جو اوپر والا پورشن تھا وہ سارے کا سارا شاہ رخ جوتوئی کے لیے تیار کروایا گیا، اور پھر آپ اندازہ لگائیں محکمہ داخلہ سندھ کی کہ جیل سے نکال کے اس کو اجازت بھی اس ہاسپٹل کی دی گئی جو کراچی کے علاقے میں جہاں کوئی اور مریض نہیں جاتا، وہ صرف اور صرف تیار کیا گیا، میڈیکل کا باہر ہاسپٹل کا بورڈ لگایا گیا اور وہ صرف شاہ رخ جوتوئی کے لیے استعمال ہوا، اور شاہ رخ جوتوئی وہاں پر 8 ماہ سے عیاشی کر رہا تھا اور اس کے دوست تک اس کو ملنے آتے تھے۔ یہ ہے 302 اور مرڈر اور دہشت گردی کے مقدمے کا مجرم، اور مجرم جب سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو کال کوٹری میں رہتا ہے، اور کال کوٹری کا جو کنسیپٹ ہے جیل جو مینول ہے اس کے مطابق وہ تو وہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ اور پھر 20 قیدیوں کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے سندھ کی کراچی کی سینٹرل جیل کی کہ 20 قیدی آزادانہ طور پر باہر گھومتے تھے، اور وہ سارے کے سارے مجرم ہیں، مختلف کیسز میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ باہر آزادانہ گھومتے تھے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا بڑا جائز ہے۔ سماعت کے دوران عدالت کو ڈائریکٹر جنرل انسانی حقوق نے بتایا کہ بغیر کسی فزیکل پرابلم کے 62 قیدی اڈیالہ جیل کے ہاسپٹلز میں رہائش پذیر ہیں۔ وزیر صاحبہ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے۔ اڈیالہ جیل میں شکایت کا نظام فعال نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے سپرنٹینڈنٹ جیل بھکر اور اڈیالہ آگاہ ہی نہیں تھے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ڈائریکٹر جنرل انسانی حقوق نے عدالت کو بتایا کہ ہم جب بھی وزٹ کرتے ہیں اس سے قبل ہر چیز اوکے کر دی جاتی ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ہم نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ جیل اتھارٹیز نے در حقیقت کوئی کام نہیں کیا۔ 2000 افراد کی جگہ یا قیدیوں کی جگہ 5-5 ہزار سے زائد قیدی اڈیالہ جیل میں رکھے گئے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ کسی سوسائٹی کی گورننس کو دیکھنا ہو تو ان کی جیلوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جو باہر طاقتور ہے جیل کے اندر بھی وہ طاقتور ہے۔ جیل کے اندر کرپشن کا جو الزام ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جیلوں کے اندر کوئی رول آف لا نہیں ہے، بااثر اور عام قیدیوں میں تفریق ہے۔ آپ نے جیلوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو ختم کرنا ہے۔ دیکھ لیں جیسے کراچی میں ہوا، جہاں قیدی ہسپتال رہ کر بھی آئے اور وہ ہسپتال بھی بنائے گئے اور رہ رہے تھے ہسپتال میں۔ یہ بات اطہر من اللہ صاحب آج کی سماعت میں کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جیسے ہوا جہاں قیدی ہسپتال کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کا نظام کیا ہوگا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب نے تجویز دی کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، ہائی کورٹ کے کسی معزز جج کو بھی جیل کا وزٹ کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، آپ کبھی جیل گئے ہیں؟ ڈپٹی جنرل سید محمد طیب شاہ نے جواب دیا کہ جیل ٹرائل کے لیے میں جاتا رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جیل ٹرائل کے لیے نہیں، کبھی قیدی بن کر جیل گئے ہیں؟ وکلا تحریک میں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، بہت سارے وکیل بھی جیلوں میں گئے۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ کابینہ ممبرز اور ججز بھی اگر 2-2 3-3 دن جیل میں رہیں تو سمجھ سکیں گے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔
عدالت کسی کو کہے کہ وہ 3-4 دن جیل میں جا کر گزارے، آپ بتائیں نا کس کو تجویز کریں کہ وہ 3-4 دن جیل کے اندر رہے، اور پھر بتائے کہ چل کیا رہا ہے اور کیا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے یا یہ کام بھی عدالتوں نے کرنا ہے۔ عدالت کیسے کسی سے کہے گی کہ آپ جائیں اور جیل کا وزٹ کر کے ہیں؟ یہ کام تو بنیادی طور پر حکومتوں کے ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ اگر کراچی کی یہ بات ہے تو اڈیالہ جیل میں بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے، بکھر جیل میں بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ہے، جو پیسہ، طاقتور سے کیا مراد ہے، سب سے زیادہ کرپشن کا گڑھ بن چکی ہیں ہماری جیلیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ اسمگلنگ ہوتی ہے، منشیات فروشی وہاں پر ہوتی ہے، جو وہاں پر انتظامیہ کو جتنے پیسے کھلاتا ہے اس کو اتنا پروٹوکول سے رکھا جاتا ہے، اس کو گھر کے کھانے بھی ملتے ہیں، اس کو وہاں پر پورے کا پورا عیاشی دی جاتی ہے۔ اور جو غریب ہے، جس کے پاس وکیل کو فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ جیلوں میں اتنا لمبا لمبا عرصہ پڑے رہتے ہیں اور وہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو کھانا بھی ایک ٹائم کا ملتا ہے نہیں ملتا، ان کو پہننے کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، ان کے لیے جو رہائش ہے وہ میزریبل لائف ہے جو ایک انسان کے لیے، اور غیر انسانی سلوک اور رویہ رکھا جاتا ہے وہاں پر۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میڈیا کو جیلوں میں قیدیوں تک رسائی دے دی جائے تو اس میں کیا خرابی ہے، میڈیا کو کیوں نہ وہاں جانے دیا جائے تاکہ انفارمیشن سامنے آئے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ میڈیا کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک قیدی کے خط کو پٹیشن میں تبدیل کر کے یہ سماعت کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر جنرل انسانی حقوق کو کہا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، وہ کمیٹی اس حوالے سے رپورٹ مرتب کرے، اور رپورٹ مرتب کرتے ہوئے 8 فروری تک سماعت کو عدالت نے ملتوی کیا ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ 8 فروری تک آپ جو رپورٹ ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے، میڈیا کے نمائندوں کو شامل کریں، سینئر وکلاء کو اس میں بٹھائیں، سینئر بیوروکریٹس کو بٹھائیں، اس میں وزراء کو بٹھائیں، اور اس میں جو اسلام آباد کے ججز ہیں ان کو بٹھائیں، تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ سکیں اور ہم کسی ایسے نقطے پر پہنچیں کہ جہاں پر پھر حکومت کو ایسا قانون بنائے، حکومت کو ایسی چیز لے کر آئے، حکومت اس کے لیے کوئی الگ سے پرنسپلز یا رولز بنائے جس کی بنیاد پر قیدیوں تک رسائی ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا کو یہ رسائی دی جائے، یہ جو ابھی معاملہ ہے شاہ رخ جتوئی کا، اب ایئر وائی نیوز کہتا ہے کہ یہ ہماری خبر پر ایکشن لیا گیا ہے، جیو کہتا ہے ہماری خبر پہ ایکشن لیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کی بھی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے، لیکن ایکشن تو ہوا، اور یہ بات جو کام تھا ہمارے اداروں کا، ایجنسیوں کا، پولیس کا، اور پولیس میں جو مختلف ایجنسیز ہیں، سول ایجنسیز ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی سول ایجنسیز کا کام ہے، جو ملٹری ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر دیکھیں، لیکن کیونکہ وہ آفیشلی کر بھی نہیں سکتے وداؤٹ پرمیشن یا جب تک ان کو ڈائریکشن نہیں دی جاتی۔ یہ کام تھا ایف آئی اے کا، یہ کام تھا وفاق کی جو نیچے ایم آئی بی ہے، تو یہ آئی بی، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی، نہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بنتا تھا کسی اور کا۔ اور اگر میڈیا نے ایسا کام کیا تو میڈیا کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا رپورٹ سامنے آتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔